جب کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے تو مدینہ میں کسریٰ کے خزانوں کا ڈھیر لگ گیا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ آیا ان خزانوں کو باقاعدہ کسی پیمانے کے ساتھ ماپ کر دیا جائے، جی میں ساڑھے کول کڑکا دے موسم میں پاتری اسی بنانے 5 ٹوپے دی فلان، کسی خاص پیمانے سے ماپ کر دیا جائے یا کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے؟ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا باقاعدہ ماپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہتھیلیوں سے ماپ کر کسریٰ کے خزانے صحابہ کے درمیان تقسیم کیے جائیں، بس یہ ہتھیلیوں سے ماپنا یہی کافی ہے۔ تو لکھا ہے تاریخ نے کہ جناب سیدنا عمر نے اس تقسیم میں مشورہ حیدر کرار کا مانا اور سب سے پہلے ہتھیلیاں بھر کر جن کو دی، سب سے پہلے سیدنا حسن کو بلایا، ان سے ابتدا کی، ان کو ہتھیلیاں اس خزانے کی بھر کر دی، اور پھر سیدنا حسین کو بلایا، ان کو ہتھیلیوں سے ماپ کر دیا۔ ان شہزادوں کے بعد باقی صحابہ کے درمیان تقسیم کیا۔ اس سے بڑی محبت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ واقعہ کہاں موجود ہے؟ مصنف عبد الرزاق کے اندر باب الدیوان کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل ان کے ساتھ کیا۔ یہ تو شہزادے ہیں نا، اور جنتی جوانوں کے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی محبوب ہے۔ حضرت عمر جب بھی فتوحات سے خمس آتا تو خمس کی تقسیم جو تھی وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے اوپر ہوتی، اور اہل بیت میں سب سے زیادہ مقدم جناب سیدنا حسن اور جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا۔ اسی طرح جب عراق کے وظائف آئے نا، عراق جب فتح ہوا تو عراق کا جو خمس آیا، اس خمس کے آنے سے پہلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ اس دفعہ جو عراق سے خمس آئے گا، اس خمس سے ہم جتنے ہاشمی نوجوان ابھی تک کنوارے ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی، اس خمس سے ان کی شادیاں کروائیں گے، اور جتنے ہاشمیوں کے پاس خادم نہیں ہیں، عراق کا خمس ان ہاشمیوں کے اوپر صرف کریں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی محبت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قرابت کا لحاظ رکھتے ہوئے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کے خمس کو ہاشمی کماروں کی شادیوں کے اوپر صرف کرنے کا فیصلہ فرمایا اور ان کو خادم دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ میرے سامنے ہے کتاب الاموال ابو عبید قاسم بن سلام کی، باب سہم ذوی القربى من الخمس، اس کے اندر ریاض النظرہ محب الطبری کی، اور کنز العمال کے اندر، اور حضرت مولانا محمد نافع رحمہ اللہ کی کتاب رحماء بینہم کے اندر یہ باحوالہ یہ پوری بحث موجود ہے۔ اب اس سے آگے ایک اور واقعہ